مرزا محمد اسد اللہ خان غالب، حالات زندگی۔ مرزا اسد اللہ غالب 27 ستمبر 1797 میں اکبر آباد، آگرہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ان کے آباء و اجداد ایبک قوم کے ترک تھے اور سمرقند، بخارا کے رہنے والے تھے۔ مرزا غالب کے والد نے لکھنؤ میں ملازمت کی، پھر الور آ گئے، پھر الور میں ایک جنگ میں مارے گئے۔ پھر ان کی پرورش چچا نے کی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ ان کے انتقال کے بعد پینشن ملتی رہی۔ مرزا غالب نے مولوی اعظم علی اعظم سے تعلیم حاصل کی اور ملا عبدالصمد ایرانی سے فارسی میں کمال حاصل کیا۔ 13 سال کی عمر میں مرزا الہی بخش خان کی صاحبزادی سے شادی ہو گئی۔ جنگ آزادی میں پینشن بند ہو گئی تو انہوں نے بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ پھر نواب رامپور نے انہیں 100 روپے ماہوار وظیفہ دے دیا، مگر وہ زندگی بھر مقروض ہی رہے۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ ہوئے، وظیفہ مقرر ہوا اور انہیں ضبیر الملک، نظام الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ کے خطابات سے نوازا گیا۔ 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا۔ ان کی کتابیں دیوان غالب، کلیات غالب، فارسی بہت مشہور ہیں، خطوط غالب میں عود ہندی، اردو معلی، نثری تصانیف ہیں۔ شاعری کی خصوصیات: ادب کی روح، غزل کی زبان تھا غالب، وجہ ہے گر کہیں اردو کی جان تھا غالب۔ مرزا غالب کا ابتدائی دور عظیم المرتبات بزرگوں کی صحبت میں گزرا۔ شعر گوئی میں جلد کمال حاصل کر لیا، زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ غالب کے نزدیک انسان خدا کا جانشین ہے اور اس کا جوہر خود ہی ہے، جس کی تکمیل کے لیے عشق ضروری ہے۔ عشق سے طبیعت نے چیز کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ غالب نے شاعری میں منفرد شاعرہ منتخب کی، جس نے ان کی شاعری کو آفاقی بنا دیا۔ انسان، کائنات، عشق، خودی و آگاہی و مطالعہ ہستی سے ان کے موضوع ہیں۔ غالب کی غزل کئی لحاظ سے صنف غزل کی معراج ہے۔ انہوں نے فکر انسانی کی عظمتوں کو چھوا ہے۔ ان کی شاعری میں شوخی، شگفتگی اور خودداری نمایاں ہے۔ معمولی بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہوئے اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ تغزل کے بادشاہ ہیں۔ غزل کو نیا رخ دیا، تراکیب سے غزل کا دامن وسیع کر دیا۔ دیوان مختصر ہے مگر فکر و فن، علم، دانش کا خزینہ ہے۔ خیالات کی بلندی، بیان کی نزہت، حسن و عشق راگ، انسانی نفسیات کا شعور، تصوف کے اسرار و رموز اور شوخی ظرافت ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ انہوں نے اردو کو وسیع متنوع خیالات کا انوکھا وہ دیا۔ ان کا انداز سخن سب سے جدا و آدمی موجودہ زمانے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے قصیدے، مرثیے، قطعے، رباعیات، مثنویت سب کہیں غزل میں وہ معراج فن کے کمال کو پہنچی۔ روایتی شکنی اور جدت پسندی: غالب روایتی شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو نیا ذہن اور انفرادیت دی ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں۔ غالب کا انداز بیان اور تصور عشق، غالب کے اظہار عشق میں جہاں نفسیاتی گہرائی اور جذبوں کی صداقت ملتی ہے، ان کا بیان اس قدر پرتاثیر ہے کہ ہر دل کی صدا بن جاتا ہے۔ تمام تر جذبہ سپردگی کے ساتھ ان کا احساس خودی بھی ہے۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھے کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ فلسفہ غم: غالب خیالات و ماحول کے حساب سے قنوتی دور کی پیداوار ہیں، لیکن ذہنی لحاظ سے وہ جائیت پسند ہے۔ مقروب ہونا انہیں پسند نہیں۔ زندگی سختیوں پہ پڑنے کے بجائے ایک حوصلہ تھا کہ خودداری کے پردوں میں اپنے غموں کو چھپانے کی کوشش کی۔ غم جانا اور غم دورہ کا امتزاج ہے۔ رن سے خوبگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، قید حیات بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ فلسفیانہ رنگ: غالب فلسفی نہیں ہیں مگر بلند ذہن رکھتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ لطافتوں کی گہرائی ذہنی انسانی کو دعوت فکر دیتی ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے، اسد عالم تمام حلقہ دام خیال بازیجے اطفال ہے۔ دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تصوف: غالب صوفی شاعر نہیں ہے لیکن کلام میں تصوف کا رنگ انفرادیت سے ملتا ہے۔ مثلاً کائنات کیا ہے، دنیا کیا ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خوار ہوتا، دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر، ہم اس کے ہمارا پوچھنا کیا۔ شوخی و ظرافت: عالمی نے اردو غزل میں سب سے پہلے طنز و ظرافت کا پہلو پیدا کر کے غزل کی لطافت میں اضافہ کیا۔ شاید اس لیے شوخی کسی اور میں نہیں، ظرافت میں زندہ دلی ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی، ہمارا بھی کوئی دم تحریر بھی تھا۔ مشہور نقاد عبدالرحمن بجنوری نے غالب کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا ہے۔